السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وائکنگز کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ وہ نوجوان جو انگریزی فلمیں دیکھتے ہیں تو وہ اس نام سے بہت واقف ہوں گے۔ میں تاریخ کی کتابیں پڑھتا ہوں اور میں خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ جب ہم چھوٹی عمر میں تھے تو لائبریری میں جا کر کتابیں پڑھنا اور ہمارے اسکول کی طرف سے ہمیں اس بات کی حوصلہ افزائی کا ہونا کہ ہم کتابیں پڑھیں، یہ ہمیں سہولت میسر تھی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں ایک سیریز شروع کروں اور اپنے نوجوانوں کو، خاص طور پر بچوں کو جو کہ اب کتابوں سے تھوڑا دور ہیں، چلیں کچھ نہ کچھ معلومات تاریخ کے کچھ مظاہر کی، فینومیناز کی دے سکوں جن کی تاریخ میں بہت اہمیت ہے۔ میں ابھی تاریخ یورپ پڑھ رہا تھا تو اس میں سے وائکنگز کا جب میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ میں ایک مختصر ویڈیو میں اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو وائکنگز کے بارے میں بتاؤں کہ وائکنگز کون تھے اور اس کی کیا تاریخ ہے۔ دیکھیے، 790 کے قریب، 90، 92، 93، اس زمانے سے لے کر 250 سال، جو تقریباً 1060-65 سن عیسوی بنتا ہے، یعنی 793 سے لے کر 1066، یہ جو 250 سال کا زمانہ ہے نا یورپ میں، اس زمانے کو وائکنگز کا زمانہ کہتے ہیں۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جس میں یورپ میں، خاص طور پر جو اب موجودہ برطانیہ ہے اور اس کے ساتھ فرانس ہے اور اس کے ساتھ جرمنی ہے اور آئرلینڈ ہے، یہاں چھوٹے چھوٹے قبائل جو ہیں وہ رہتے تھے جن کی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں، اور ان کے شمال میں سکنڈینیوین کنٹریز تھے، جن میں اب ان سکنڈینیوین کنٹری میں سے 3 جو معروف ہیں وہ ہیں ناروے، سویڈن اور ڈنمارک۔ اور ڈنمارک اس میں سب سے بڑا، اور ڈنمارک کی حکومت سب سے پاورفل حکومت تھی، اور باقی سارے جو تھے وہ ان کے ذیلی ادارے تھے۔ لیکن وہاں جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، 793، اس زمانے میں وہاں کوئی ایک مستقل حکومت نہیں تھی، بلکہ چھوٹے چھوٹے قبائل رہا کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کسی سلطنت کے ماتحت نہیں تھے بلکہ اپنے طور پر قبیلوں کی شکل میں ہی رہتے تھے۔ اس میں پہلی دفعہ اوپر سے، نارتھ سے، جن میں ناروے اور ڈنمارک اور سویڈن کے لوگوں میں سے ایک گروپ نے آ کر جو موجودہ برطانیہ ہے اس کے مشرق میں، ظاہر ہے وہ ایک جزیرہ ہے تو اس کے مشرق میں جو سمندر ہے وہاں ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جو کہ مذہبی لحاظ سے بہت مشہور تھا۔ وہاں ایک طرح سے ایک چرچ تھا جو موجود تھا، وہاں انہوں نے حملہ کیا اور حملہ کر کے وہاں سے چیزوں کو لوٹ لیا، اور چونکہ وہ مقدس جگہ تھی اور وہاں ان کا خیال تھا کہ بہت ساری قیمتی چیزیں ہوں گی، اور وہاں کچھ زیادہ گارڈز اور حفاظت کا انتظام بھی نہیں تھا موجود، کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ مذہبی جگہ کے اوپر کس نے حملہ کرنا ہے۔ اس لیے ایک اس گروہ نے حملہ کیا جو کہ کشتیوں پہ آئے تھے، اور آ کے حملہ کر کے لوٹ کے وہ واپس لے گئے۔ یہ وہ پہلا واقعہ ہے جو غالباً 793 عیسوی میں ہوا۔ اس کے بعد پھر مسلسل لوگ آتے تھے، اپنی کشتیوں پہ آتے تھے، مختلف گروہوں کی شکل میں آتے تھے، اور آ کے مختلف علاقوں پر حملے کرتے تھے، اور وہاں وہ بس ہٹ اینڈ رن کر کے بھاگ جاتے تھے۔ ان لوگوں کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ بہت ہی زبردست قسم کے کشتی ران تھے، یعنی ان کی یہ جو صلاحیت تھی نا سمندری سفر کی، وہ بہت زیادہ زبردست تھی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ بہت بہادر بھی تھے۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ بہت ہی زبردست قسم کے کشتی ران تھے، یعنی ان کا جو سمندری سفر کی بڑی ان کو مہارت حاصل تھی، اور ساتھ یہ کہ وہ دلیر بہادر بھی تھے۔ تو وہاں سے وہ لوٹتے تھے اور لوٹ کے چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد ایک مسلسل سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس جزیرے کے بعد انہوں نے آئرلینڈ کے اوپر بہت سارے حملے کیے۔ اسکاٹ لینڈ قریب تھا تو اسکاٹ لینڈ میں ایڈمبرا اور جو اور ساحلی ادارے، جو ساحلی علاقے تھے، ان پر انہوں نے حملہ شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد وہ نیچے کی طرف جاتے ہوئے، خاص طور پر یہ جو علاقہ ہے جو کہ یعنی انگلینڈ کا علاقہ ہے، جو کہ اس کے مشرقی ساحل کا سارا علاقہ ہے، تو اس علاقے میں حتیٰ کہ وہ پھر لندن تک بھی حملے کرتے رہے۔ اور دوسری طرف سمندر کے پرلی طرف انہوں نے جرمنی پہ حملہ کیا، انہوں نے فرانس میں حملہ کیا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 250 سال کا ٹائم ہے جس میں جا کے وہ حملے کرتے رہے۔ اور پھر ان حملوں کی شروع میں تو نوعیت یہی تھی کہ لوٹ مار کیا اور واپس آ گئے، کیونکہ یہ علاقے بہت سرد تھے اور ان علاقوں میں ابھی وسائل بہت کم تھے۔ دوسری کچھ عرصے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ جن علاقوں پہ ہم حملے کر رہے ہیں ان کے پاس مشینیں، ان کے پاس جو ہے جو وسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں،
اور اگر یہ وہ وہاں جا کے قبضہ کر لیں گے یا وہاں سے چیزوں کو لے آئیں گے تو یہ خود بھی ترقی کرنے لگ جائیں گے. تو انہوں نے یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا. اچھا اس کے بعد اس کی کچھ نوعیت چینج ہونی شروع ہو گئی. وہ یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے وہاں جانا شروع کر دیا بلکہ کچھ علاقوں میں یہ سیٹل بھی ہو گئے. اور اگر آپ میں سے کوئی آئرلینڈ گئے ہیں تو آئرلینڈ کا علاقہ جو اس کا دارالحکومت ہے ڈبلن، اور اس کے ساتھ ایک جگہ ہے لمرک، تو اس جگہ پر آ کر باقاعدہ انہوں نے آبادیوں میں رہنا بھی شروع کر دیا اور وہاں رہ کر انہوں نے سیٹل ہو کر پھر وہاں سے حملے کرنا شروع کر دیے. اسی طریقے سے فرانس پر انہوں نے حملے کیے، جرمنی میں انہوں نے حملے کیے. پھر ان کی نوعیت جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا چینج ہونی شروع ہو گئی. وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے اتنے خوف زدہ ہو گئے وہاں کے علاقے کے لوگ کہ انہوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کو ویسے ہی پیسے دیتے ہیں تو آپ ہمارے اوپر حملہ نہ کریں. تو کچھ لوگوں سے انہوں نے اس طرح سے پیسے لینا شروع کر دیے. اور بیچ میں ایک اور واقعہ آیا جبکہ فرانس کا بادشاہ کے دو بیٹوں کے درمیان کوئی آپس میں تنازع ہوا. تو ایک بیٹے نے یہ کہا، وائکنگز کو انوائٹ کیا کہ اگر آپ ہماری مدد کرنے لگ جائیں تو میں آپ کو فرانس کا ایک چھوٹا سا علاقہ دے دوں گا اور آپ آ کے وہاں بے شک اس کو قبضہ کر لینا، لیکن میری مدد کرو اس حکومت کے لیے. تو انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا. یہاں سے پھر ان کی اور اتنی ہمت بڑھی کہ انہوں نے جو آئس لینڈ ہے اس پر بھی حملے کرنے شروع کر کے باقاعدہ اپنے وہاں یعنی حکومت تو نہیں کہنا چاہیے مگر وہاں قبضہ کر کے سیٹلمنٹس بنانی شروع کر دی. حتیٰ کہ سمندر پورا پار کر کے جو کینیڈا کا علاقہ ہے، آج کل کینیڈا کا جو مشرقی ساحل ہے یعنی ناردرن امریکہ، تو یہ وہاں تک پہنچ گئے. لیکن وہاں جا کر یہ کچھ بہت زیادہ سیٹل نہیں ہو سکے مگر وہاں بہتر یعنی وہاں انہوں نے کر لیا. اچھا اس دوران میں یورپ کی حکومتوں میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو ڈینمارک کا بادشاہ تھا، اس ڈینمارک کے بادشاہ نے موجودہ برطانیہ اور سکنڈینیوین باقی جو ملک ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ایک یونائٹڈ ملک بنا لیا جس کا کہ حکمران جو تھا وہ ڈینمارک کا بادشاہ تھا. اور اس دوران میں بھی وائکنگ کے جو ہے نا وہ حملے وہ جاری رہے. اور اس کی پھر ایک لمبی تفصیل ہے، اس میں بہت سے بادشاہوں کے نام ہیں جو کہ میں بتا کے آپ کی میموری کو برڈن نہیں کرنا چاہتا. میں صرف آپ کو ایک آؤٹ لائن دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ لگے کہ وائکنگز کیا تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ جو موجودہ برطانیہ کے حکمران ہیں ان کا جو بادشاہ تھا جس کو ہم ولیم دی کنکرر کہتے ہیں، وہ ایک وقت آیا اور یہ تقریباً 1066 کی بات ہے کہ جب وائکنگز کو اس ولیم دی کنکرر نے مستقل طور پر شکست دی. اور جب ان کو شکست دی تو اس کے بعد پھر یہ وہاں سے یعنی واپس ہو گئے. اور یہ جو اور اس دوران میں اس جگہ پر یعنی جو برطانیہ کی جو موجودہ جدید حکومت ہے اس کی بنیاد رکھنے کا ٹائم شروع ہو گیا. 1004 گو اس میں تفصیل یہی ہے کہ پہلے وہ ٹروڈر خاندان تھا، پھر ایک اور خاندان آیا جس نے حکومت کی. لیکن بہرحال جو موجودہ ماڈرن برطانیہ کی حکومت ہے اس کا آغاز ہونا شروع ہو گیا ولیم دی کنکرر کے ساتھ. تو ولیم دی کنکرر نے اس کو شکست دی اور اس وقت تک حکومتیں اتنی مضبوط پھر ہو چکی تھیں کہ پھر دوبارہ وائکنگز کو موقع نہ ملا. تو ان پر بہت تاریخ لکھی گئی ہے، ان کے واقعات کی تفصیل، ان کا رہنا سہنا کیسا تھا، یہ کیسے حملہ کرتے تھے، کیا ان کے سیاسی محرکات تھے، کس طریقے سے انہوں نے اپنی سیٹلمنٹس بنائیں، اور اس دوران میں کیسی کیسی حکومتیں ہوئیں، کیسی کیسی جنگیں ہوئیں. ان جنگوں کے اندر پھر زبردست قسم کے اور واقعات ہیں جن کی ہسٹری کی ڈیٹیل ہے. تو وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایک فلم بھی ہے، ایک تو کتاب ہے ویسے ہسٹری آف وائکنگز، اور اس کے علاوہ فلمیں بھی اس پر موجود ہیں. لیکن بہرحال میں یہ چاہتا تھا کہ میں مختصر سا آپ کو تعارف کرا دوں کہ وائکنگز کون ہیں. اور میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ میں انشاءاللہ تاریخ کے ان مظاہر کا آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً ایک سیریز میں تعارف کرواتا رہوں گا. امید ہے کہ یہ آپ کو سن کے ہسٹری کے اس چیپٹر کے بارے میں کچھ پتا ہوگا. یہ یاد رکھیے گا 793 سے لے کر 1066 یعنی تقریباً 250 سال.